بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم علیہ السلام، آپ خبر دے دو ان فرشتوں کو، آپ بتا دو ان فرشتوں کو باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا لکم تم سے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے غیبوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو۔ تو آپ کو واقعہ تو پہلے سے معلوم ہی ہے کہ واقعہ کس چیز کا چل رہا ہے نا؟ یعنی یہاں پر خلیفہ بنائے جانے کا جو واقعہ ہے وہ چل رہا ہے، اور اسی کے متعلق جو ہے ساری ابحاث یہاں پر چل رہی ہیں کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم زیادہ خلیفہ بنائے جانے کے لائق ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا یہ عجز ظاہر کرنے کے لیے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو میں نام بتا رہا ہوں سارے کے سارے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جتنا تو نے علم دیا ہے اتنا ہی ہم کو حاصل ہے، اس کے علاوہ ہم کو کوئی چیز حاصل نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرشتے نہ بتا پائے تو آدم علیہ السلام سے فرما رہا ہے، اے آدم، یہ فرشتے تو نہیں بتا پائے، اب تم بتاؤ، ان تمام چیزوں کے نام تم بتاؤ، ہے نا؟ پھر انہوں نے کیا ہے، تمام اسماء کے نام بتا دیے آدم علیہ السلام نے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اب یہ یعنی پیدا کیوں کیا، اس کی حکمت جب ظاہر ہو گئی انسان کو پیدا کرنے کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور زمین و آسمان کے غیبوں کو جاننے والا ہوں، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو۔ ظاہر کیا کرتے ہو کہ خلیفہ کیوں بنا رہا ہے، اور چھپا کیا رہے ہو کہ خلیفہ بنائے جانے کے لائق ہم ہیں، سمجھے؟ یہ ظاہر چھپا رہے تھے۔ اب یہاں پر فرمایا انبئہم میں غرض مصنف بطوار فرما رہے کہ ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے الملائکہ، یعنی یہاں پر ہم سے مراد کون ہے؟ فرشتے مراد ہیں، الملائکہ، ملائکہ مراد ہے۔ بے اسمائہم، ان کے ناموں کو بتا دیا، ہم سے مراد المسمیات، یعنی جو چیزیں تھیں ان تمام کے ناموں کو بتا دیا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر ہم ضمیر کیوں لے کر آئے، حالانکہ المسمیات کیا ہے؟ مؤنث ہے، جمع مؤنث ہے، تو واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی تو پھر کیا ہے؟ واحد مؤنث کی ضمیر لانا چاہیے، ہنہ کی ضمیر لانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر تغلیب العقلاء کی وجہ سے کیا ہے؟ ہم ضمیر لے کر آئے ہیں، عقلاء کو یہاں پر غلا دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر ان چیزوں میں مذکر بھی داخل ہیں اور مؤنث بھی داخل ہیں، تو ان مذکر کو غلبہ دے کر کے، عقلاء کو غلبہ دے کر کے کیا کیا ہے؟ مذکر کی ضمیر لائیں۔ فسمّى كل شيء باسمه، تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتا دیا باسمہ، اس کے نام کے ساتھ، یعنی ہر چیز کو بتا دیا باسمہ، اس کے نام کے ساتھ۔ جیسے کہ پیچھے گزرا ہے کہ جو چھوٹا پیالہ تھا، بڑا چمچہ تھا، ہے نا؟ ایسے ہی جو فس سے ہوا نکلتی ہے پیچھے کی مخرج سے، ہے نا؟ اب تیزی کے ساتھ نکلے یا ہلکی آواز کے ساتھ نکلے، ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی انہوں نے کیا ہے؟ بتا دیا۔ فسمّى كل شيء باسمہ، تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کو ان کے نام کے ساتھ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا وذکر حکمتہ، اس کی حکمت کیا ہے، اس کو پیدا کیوں کیا ہے، اس چیز کو پیدا کیوں کیا ہے، اس چھوٹی چیز کو ہی پیدا کیوں کیا ہے، اس کی حکمت کو ہی بتا دیا، التی خلق لہا، کہ اس کو کیوں پیدا کیا ہے، یعنی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی وہ چیز، اس کی حکمت کو بھی آدم علیہ السلام نے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے؟ فلما انبأهم باسمائهم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو، ان چیزوں کے ناموں کو بتا دیا
قال تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے لہم، ان فرشتوں سے فرمایا، کس طریقے سے فرمایا؟ موبخاً، یعنی توبیخ، زجر و توبیخ کے طور پر، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کے غیبوں کو جانتا ہوں، یعنی جو ان دونوں میں غائب ہے ان کو بھی جانتا ہوں، ما غاب فیہما، جو زمین و آسمان میں غائب ہے ان کو کیا ہے، میں جانتا ہوں، ہے نا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ابھی ظاہر کر رہے ہو۔ کیا ظاہر کر رہے ہو؟ تظہرون، تم ظاہر کر رہے ہو، من قولکم، اپنے اس قول سے، اَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا تو زمین کے اندر ایک انسان کو بنائے گا، یہ ظاہر کر رہے تھے نا، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم کیا کرتے ہو، چھپا رہے ہو۔ چھپا کیا رہے تھے؟ تُسِرُّونَ مِن قَوْلِكُمْ، اپنے قول سے چھپا رہے تھے، لن يخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا، یعنی اللہ عز و جل ہرگز پیدا نہیں کرے گا، ہمارا رب ہرگز پیدا نہیں کرے گا، خلقا، ایسی مخلوق کو، اکرم علیہ منا، جو ہم سے کیا ہوگی، زیادہ مکرم ہوگی، جو ہم سے زیادہ عزت دار ہوگی، ایسی مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا، ولا اعلم، اور نہ ہی ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زیادہ جاننے والی ہوگی، جو زیادہ جاننے والی ہو اور جو زیادہ مکرم ہو ہم سے، ایسی مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا۔ تو اس کو وہ چھپا رہے تھے، تو پھر کیا ہوا، اللہ، کیونکہ جب وہ اس کو چھپائیں گے تو ظاہر سی بات ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی نکل رہا ہے نا کہ وہ خلیفہ خود بننا چاہ رہے ہیں۔ جب ایسی مخلوق پیدا ہوگی ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے خلیفہ بنا دیا جائے، ہے نا، ہم لوگوں کو خلیفہ بنا دیا جائے، تو اپنے اس قول کو چھپا رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا رب جو ہے، ربنا، ہمارا رب جو ہرگز پیدا نہیں کرے گا ایسی مخلوق کو جو ہم پر زیادہ مکرم ہو اور جو ہم سے زیادہ عالم ہو، جو ہم سے زیادہ جاننے والی ہو، ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب یہاں سے وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ سب کچھ آدم علیہ السلام کو بنا کر کے تیار کر دیا گیا، پھر آدم علیہ السلام کے لیے تمام فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، اب تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سمجھے؟ تو سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر حکم جو تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا نا کہ تم فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس میں فرشتوں میں یہ ابلیس بھی داخل کیسے ہو گیا؟ تو ابلیس بھی ان لوگوں میں ہی رہتا تھا، اس وجہ سے یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، سمجھے؟ تو مستثنیٰ کتنی قسم ہے پتہ ہے آپ کو؟ متصل اور ایک ہے نا، مستثنیٰ متصل اور ایک مستثنیٰ منقطع۔ تو یہاں پر یہ مستثنیٰ متصل ہی ہے، یعنی یہ فرشتوں میں ہی داخل تھا، کیونکہ فرشتوں کا یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسا بندہ تھا، اس طرح اتنا اسٹرانگ ہو چکا تھا کہ فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، سمجھے؟ تو یہ گویا کہ فرشتوں میں ہی شمار ہوتا تھا، لیکن اس کی خصلت تھی، یہ جنوں سے پیدا ہوا تھا، شیطان سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی خصلت جو ہے نا ایک دن جو ہے ظاہر ہو گئی، اور انانیت پر آ کر کے اس نے کیا کیا، حکم الہی کو ٹھکرا دیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم جو دے رہا ہے کون دے رہا ہے، اس نے یہ دیکھا جو پیدا ہوا ہے اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اور جو پیدا ہوا ہے وہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، حالانکہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آگ جو ہوتی کیا ہوتی ہے، مٹی سے زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہوتی ہے، زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اگر مٹی کو اچھالا جاتا ہے تو کیا ہے، وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتی ہے، حالانکہ آگ جو ہے کسی نہ کسی پر قبضہ کر لیتی ہے۔ تو اس لیے اس نے یہ ساری چیزیں سوچی اپنے دماغ میں، اور تکبرانہ انداز میں کہہ دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اچھا، یہ جو سجدہ یہاں پر کہا گیا تھا وہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی تعظیماً ان سے کہا گیا تھا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ تعظیمی سجدہ ہمارے شریعت میں کیا ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے، اب یہ جائز نہیں ہے، سمجھ گیا؟ چلیے دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لآدم، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، ابا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، واستکبر اور تکبر کیا یعنی سجدہ کرنے سے، وکان من الکافرین اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ یہ سجدہ کون سا تھا، بتا رہے ہیں سجوداً تحیتاً بالانحائی، یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا جو کہ خالی جھک کر کرنے سے ادا ہو جاتا، یعنی رکوع تک جاتے اور یہ ادا ہو جاتا، یہ والا سجدہ تھا۔ پورا سجدہ ویسا نہیں تھا جیسے کہ نماز میں کیا جاتا ہے، ویسا سجدہ نہیں تھا، خالی جھک کر سجدہ کرنا تھا۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ہوا ابو الجنی، وہ کیا تھا، جنوں کا باپ تھا، کانا بین الملائکہ، لیکن یہ ملائکہ کے درمیان رہتا تھا تو ابو الجن لیکن ملائکہ کے درمیان رہتا تھا، اس لیے اس استثناء میں یہ بھی کیا ہے، داخل ہے نا، اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ تم بھی سجدہ کرو۔ ابا، اس نے انکار کیا، امتنع من السجود، یعنی سجدہ کرنے سے منع کر دیا، امتنع یمتنع منع کرنا ہے نا، یعنی سجدہ کرنے سے رک گیا، سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ واستکبرا، اور تکبر ظاہر کیا، کس سے، تکبر عنہ، باب تفاعل سے لے کر آئے، بتایا چلا کہ یہاں پر جو استکبرا ہے یہ کس معنی میں ہے، تکبرا کے معنی میں ہے، یعنی باب تفاعل کے معنی میں ہو کر کے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تکبر عنہ یعنی اس سجدہ کرنے سے اس نے تکبر کیا، وقالا، اور یہ کہا، انا خیر منہ، میں تو آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، آدم علیہ السلام میری طرح کہاں ہیں، میں تو ان سے بھی زیادہ فضیلت دار رکھتا ہوں، اعلیٰ ہوں، اور وہ مجھ سے اسفل ہے۔ وکان من الکافرین، تو وہ کیا ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا، دھتکاروں میں سے ہو گیا۔ کہاں پر، فی علم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے علم میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں یہ چیز لکھ لی کہ یہ ہمیشہ کے لیے، یہ پہلی آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے ساتواں آسمان میں الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے نا، ہے نا، اور اخیر نام پر یہی لکھا ہوا تھا، یہ کیا ہے، ابلیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں، تو اللہ تعالیٰ کا علم تو پہلے سے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے پہلے سے علم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ابلیس لاسٹ میں جا کر کے بنے گا، اور ویسا ہی تقدیر میں جیسا لکھا ہوا تھا ویسا ہی ہوا، اور یہ لاسٹ میں ابلیس ہو گیا، مردود ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اے آدم، اسکن، تم رہو، انتا یہاں پر یہ اسکن کے اندر جو ضمیر آئی ہے نا، ضمیر مستتر جو ہے، انتا ضمیر، اور جو بعد میں انتا ضمیر آ رہی ہے، یہ تو دوسری انتا ضمیر جو ہے تاکید ہے، پہلی انتا ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ اس اسکن فعل امر کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو یہ تاکید کے لیے آئی ہے۔ اب وہ لے کر کیوں آئے ہیں، کیونکہ عطف کرنا ہے نا آگے، وزوجکا، زوجکا پر عطف کرنا ہے، تو زوجکا پہ عطف جب ہی کر پائیں گے جب کوئی ضمیر بارز ہوگی، اگر ضمیر بارز نہیں ہے تو ضمیر مستتر پر آپ جو ہے عطف نہیں کر سکتے، ضمیر بارز پر ہی عطف ہوتا ہے، تو اس لیے ضمیر بارز لے کر آئے اور اس کے بعد جو ہے وزوجکا پہ جو ہے عطف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرما رہا ہے، اے آدم، تم رہو اور تمہاری بیوی رہیں الجنہ، کہاں رہیں، جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا، اور دونوں منہا اس جنت سے کھائیں، رغدن، بے روک ٹوک، حیث شئتما، جہاں سے چاہیں، لیکن ایک چیز ہے، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ہے نا۔ تو یہاں پر ترجمہ حد سے بڑھنے والوں میں سے کیا جائے گا، ظالموں میں سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کوئی بھی ظالم نہیں ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے، ہے نا، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو اب فرما رہے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انتا ضمیر جو ہے مستتر، یہاں پر تاکید ہے، انتا جو بعد میں بارز ضمیر آ رہی ہے وہ تاکید ہے مستتر ضمیر کی، تو وہی فرما رہے ہیں، انتا تاکید للضمیر المستتر، یہ جو انتا ضمیر ہے یہ تاکید ہے ضمیر مستتر کی، کیوں لے کر آئے، لیعطف علیہ، تاکہ اس کا عطف کر دیا جائے، اس پر عطف کر دیا جائے، کس کا، وزوجکا کا، زوجکا کا عطف کر دیا جائے، اس لیے یہاں پر جو ہے ضمیر مستتر
کے بعد انتا ضمیر وارث کو لے کر آیا گیا ہے۔ اور آگے یہ زوجکا سے مراد کون ہے؟ تو فرمایا یہ حوا ہیں، جو کہ مد کے ساتھ پڑھا جائے گا، حوا مراد ہے۔ اور یہ کہاں سے پیدا ہوئی تھیں؟ وکانا خلقها من ضلعه ایسر، یہ آدم علیہ السلام، ہی ضمیر آدم علیہ السلام کی طرف لوٹے گی، یہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی، ہے نا؟ حوا اسلام یہ جو ہے بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھیں۔ اب یہاں پر جو رہنے سے مراد ہے فرمایا الجنت، جنت میں رہیں، وکلا منہا، اور اس سے کھائیں۔ اور یہ کلا جو ہے یہ اکلا ہے اصل میں، ہے نا؟ اکلا فعل ماضی ہوتا ہے نا، اکلا، اور کھائیں رغدن بے روک ٹوک، واسعن یعنی رغدن کا مطلب ہوتا ہے ایسی کشادگی کے ساتھ کھانا کہ اس میں کوئی بھی ممانعت نہ ہو، کسی بھی طریقے کی اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ جیسے کہ یہاں پر کوئی کھانا رکھا ہوا ہے میرے سامنے، اب مجھے اختیار ہے میں اس میں سے کھا لوں جو بھی چاہوں، آپ میں سے کوئی منع نہیں کر سکتا، تو یہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں ابھی یہ ایسا کھانا ہے، بہت ہے بھی بہت زیادہ، اور بے روک ٹوک کھا رہا ہوں، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے۔ تو ایسا کھانا یعنی آدم علیہ السلام اور حوا کو کہا گیا کہ آپ کھائیے بالکل کشادگی کے ساتھ، ایسا کشادگی کے ساتھ لا حجر فیہ، جس میں کوئی بھی ممانعت نہ ہو، انشاءاللہ واسع لا حجر فیہ، ایسی کشادگی کے ساتھ جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو کھاؤ، ولا تقربا ہذہ شجرۃ، اور اس درخت کے پاس مت جانا، بالعقل، کیوں نہیں جانا؟ کھانے کے لیے مت جانا، منہا، اس میں سے کچھ بھی کھانا نہیں ہے، وہی الحنطۃ والاب الکرم او غیرہما، اور یہ جو پیڑ تھا، یہ جو درخت تھا، یا تو گیہوں کا تھا یا انگور کا تھا یا ان کے علاوہ کوئی اور پیڑ تھا جس سے ممانعت کی گئی۔ فتکونا، تو تم دونوں ہو جاؤ گے، فتصیرا، یہ تکونا تصویرہ کے معنی سارا یسیرو، تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین العاصی، یعنی حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو آدم علیہ السلام نے اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لو، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے یہ جو سمجھا تھا وہ یہ سمجھا تھا کہ یہ پیڑ سے جو منع کیا گیا ہے یہ بس خالی ایک ہوتا نا، ایک اصطلاح آتی ہے، ممانعت ایسی نہیں ہے جو فرض و واجب ہو یعنی حرام ہو، بلکہ تنزیہ ہے، صحیح، یعنی بلکہ تنزیہ خالی روکا گیا ہے، اگر ہم جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو شیطان تھا، ابلیس تھا، یہ جب آیا تھا ان لوگوں کو بہکانے کے لیے تو اس نے اس طریقے سے بہکایا کہ میں دیکھو قسم کھا رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میری بات مانو، میں ایسا پیڑ تمہیں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس پیڑ کا ایک پھل کھا لیا نا تو تم ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو گے، ایسی گارنٹی ہے۔ تو مطلب یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں، ہاں پہلے ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب پہلے انہوں نے کیا کیا، شیطان نے، آپ نے منع کیا، ان دونوں نے منع کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو بار بار قسم کھا رہا تھا، نہیں آپ چلیے ہمارے ساتھ، میں قسم کھاتا ہوں، میں آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خیر خواہ آیا ہوں، اور آپ اگر اس کا پیڑ کا درخت پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، آپ کو نہیں نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے قسم کھلا کر کے یہ لے گیا اور ان دونوں نے پھر کھا لیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو جو ہے زمین کے نیچے اتار دیا گیا۔ اب بھائی بہت سارے اقوال ہیں کہ حوا کو کہاں اتارا گیا اور آدم کو کہاں اتارا گیا، تو کہا گیا ہے کہ آدم کو جو ہے ہندوستان میں اتارا گیا، ایک قول یہ ہے، اور جو حوا کو جو ہے مدینہ پاک میں ایک جگہ ہے وہاں پر اتارا گیا، ٹھیک ہے، کئی اقوال ہیں۔ دیکھیں آگے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو کیا کیا، پھسلا دیا، بہکا دیا، یہاں پھسلانے کا لفظ بولے، پھسلا دیا یعنی ابلیس نے کیا کیا، پھسلا دیا، ازہہما یعنی ان دونوں کو لے گیا، وہاں کہاں لے گیا، پیڑ کے پاس لے گیا، وفی قراءۃ فازالہما نحاہما، اور ایک قراءت میں فازالہما پڑھا گیا ہے، یعنی پھر اس کا مطلب وہی ہوگا کہ ان دونوں کو لے گیا، ٹھیک ہے، انہا اس جنت سے لے گیا۔ جنت سے کیسے لے گیا یہ، کیونکہ جنت سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اتر جاؤ، فرما رہے بِأَن قَالَ لَهُمَا، بئی طور کہ ان دونوں سے کہا، هَلْ أَدَلُّكُمَا عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ،
کیا میں تمہیں ایسے درخت کی رہنمائی نہ کروں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہو؟ حل ادلکما، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں علی شجرۃ الخلد، خلد کے درخت کی، ایسے خلد کے درخت کی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے درخت کی۔ وقاسمہما باللہ، اور اس نے بار بار اللہ کی قسم کھائی، انہ لہما لمن الناصحین، کہ تم گھبراؤ نہیں کہ وہ کیا ہے جو ابلیس تمہیں مشورہ دے رہا ہے وہ تمہارے ان دونوں کے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہی، خیر خواہ میں سے ہی ہے، اس بات میں مت گھبرائیے اور آپ میرے ساتھ چلیے۔ فاکلا منہما، تو ان دونوں نے کیا کیا؟ اس درخت سے کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فاخرجہما مما کانا فیہ، تو ان دونوں کو اتار دیا گیا مما، اس جگہ سے، کانا فیہ جہاں پر وہ تھے، یعنی کہاں تھے؟ من النعیم، نعمتوں کی میں تھے، مقام نعیم تھے، یعنی جہاں پر بہت ساری نعمتیں ان کو مل رہی تھیں، بس ایک شرط تھی، یہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ اس درخت سے جو منع کیا گیا تھا وہی خالی اسی سے محروم تھے، لیکن باقی ساری نعمتیں تو ان کو مل ہی رہی تھیں، سمجھے؟ تو کہا کہ اس نعمت والی جگہ سے ان کو اتار دیا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا اهْبِطُوا، اتر جاؤ، صحیح ہے، اهْبِطُوا مطلب ہوتا ہے اتر جاؤ، إِلَى الْأَرْضِ، کہاں اتر جاؤ؟ زمین کے نیچے اتر جاؤ، زمین میں اتر جاؤ۔ أَيْ أَنْتُمَا بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا، من ذریتی کما، کما ہی پڑھیں گے، اصل میں کما کی ضمیر کو کما ہی پڑھا جاتا ہے، من ذریتی کما، یعنی تم اتر جاؤ اور جو تم پر دونوں پہ شامل ہے، یعنی تمہارے اندر آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری کیا ہو جائیں؟ اتر جائیں، اس چیز کے ساتھ اتر جاؤ، اشتملتما علیہ، جس پر تم دونوں شامل ہو، یعنی من کے ذریعے بتائے وہ کون شامل ہے، وہ چیز کیا ہے؟ ذریتکما، یعنی تمہاری جو ذریت ہے وہ بھی اتر جائے اور تم بھی اتر جاؤ سب کے سب، اور اب زمین کے اندر ٹھہرو اور یہاں پر مت آؤ۔ بعدکم لبعض عدو، تمہاری جو بعض ذریت ہوگی وہ بعض کی کیا ہوگی؟ زمین میں جا کے دشمن ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک کیا ہے؟ ٹھہرنا ہے، مستقر ٹھہرنا ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور وہیں پر جو ہے تمہیں نفع کمانا ہے یا نفع حاصل کرنا ہے، یہاں سے کچھ بھی حاصل، جنت سے کچھ بھی لینا نہیں ہے، اِلیٰ حین، ایک مدت تک، جو میں آپ کو بتایا تھا، یعنی زمین کے اندر تمہارے لیے ٹھہرنا اور نفع حاصل کرنا ہے، اِلیٰ حین، ایک مدت تک، اب یہاں پر جنت کی طرف لوٹ کے آنا واپس نہیں ہے۔ اب ایک ایک چیز کو دیکھیں یہاں سے، بعدکم سے مراد بعد ذریتی، یعنی بعض ذریت تمہاری کیا ہوگی؟ بعض ذریت کی دشمن ہوگی، من ظلم، یعنی ظلم کرے گی، بعدکم بعد، یعنی تم میں سے تمہاری بعض ذریت تمہارے بعض ذریت کے ساتھ کیا کرے گی؟ ظلم کرے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین کے اندر تمہیں ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، موضع قرار، یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنا لینا ہے وہاں پر، اور وہیں پر نفع حاصل کرنا ہے، مما تمتعون بہ من نباتہا، یعنی جو زمین کے نباتات ہوں گے، جو زمین کے پیڑ پودے ہوں گے، ان سے کیا کرنا ہے؟ تمہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ کب تک؟ وقت انقضاء آجالکم، تمہاری مدت کے ختم ہونے کے وقت تک یہ ساری کی سارا ماجرا تمہیں وہاں پر زمین کے اندر کرنا ہے، وہیں پر ساری جو بھی کرنا ہے کام وغیرہ، وہیں پر کھانا ہے، وہیں پر پینا ہے، اب جنت کی طرف نہیں آنا ہے۔ پھر بعد میں بتا جائے گا کہ آدم علیہ السلام نے کلمات پا لیے جس کی وجہ سے انہوں نے توبہ بار بار کی اور پھر توبہ قبول کر لی گئی، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔